امریکہ کا ایران پر حملہ یا مذاکرات، بٹن دبے گا یا ہاتھ رک جائے گا؟ وائٹ ہاؤس کے اندر اختلافات، ٹرمپ کے سامنے جنگ یا سفارتکاری اور دوسری طرف ایران کی کھلی دھمکی۔ امریکہ کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے؟ کیا امریکہ واقعی ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے یا یہ دباؤ، دھمکیاں اور نفسیاتی جنگ ہے؟ اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو کیا ایران جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ ایران کے خلاف بڑا فیصلہ اب قریب ہے۔ صدر ٹرمپ نے فوجی آپشن کا اندیا دیا، ایران میں زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ امریکی سینیٹر نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ امریکہ کا انتشار پھیلانے کا منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے مقابلے میں اب زیادہ مضبوط ہے۔ ایرانی آرمی چیف کا بھی امریکہ کے نام یہ پیغام آ گیا۔ ایران کے پاس امریکی حملے کا جواب دینے کی صلاحیت کتنی ہے؟ ایران کسی بھی جارحانہ حرکت کا دشمن کو بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے پائے گا؟ کسی بھی جارحیت کی صورت میں ایران کے پاس کتنے سرپرائز موجود ہیں؟ ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ کا کیا بیان آیا ہے جس کے بعد امریکی صدر بھی سوچ میں پڑ چکے ہیں؟ اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ طارق۔ ویورز، امریکہ میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی پر غور جاری ہے، تاہم ٹرمپ کی ٹیم کے اندر اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ایک جیسا سوچ رہے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں صدر کے سینئر معاونین نے ٹرمپ پر زور دیا کہ ایران پر کسی بھی حملے سے پہلے سفارتکاری کو ایک موقع دیا جائے۔ ٹرمپ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کے رد عمل میں فوجی کارروائی کے آپشن پر غور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ٹرمپ عمومی طور پر ایران پر دباؤ بڑھانے کے حق میں ہے، تاہم اس مرحلے پر حملے کے حوالے سے فیصلہ ابھی تک زیر غور ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ فیصلہ کر چکے ہیں، بس مناسب وقت کا انتظار ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے محدود فوجی کارروائی کا حکم دے اور اس کے بعد ایران کے ساتھ مذاکرات کے امکانات پر غور کیا جائے۔ اسی دوران امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ وائٹ ہاؤس ایران کی جانب سے اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کی پیشکش پر بھی سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ کیرولین لیوٹ نے اس حوالے سے کہا کہ صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتکاری کو اولین ترجیح قرار دیتے رہے، لیکن اگر وہ ضروری سمجھیں تو فوجی طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایرانی حکومت اس امریکی موقف سے بخوبی آگاہ ہے۔ صدر ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے، اس کا حتمی علم صرف صدر کو ہی ہے۔ ایران کی حکومت کی جانب سے عوامی بیانات اور نجی رابطوں میں واضح فرق دیکھا جا رہا ہے۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایک طرف ایران عوامی سطح پر سخت موقف اختیار کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب نجی طور پر امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ کو مختلف پیغام بھیج رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایرانی اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ کی بحالی کے معاملے پر وہ ایلون مسک سے بات کر چکے ہیں، کیونکہ اس شعبے میں ان کی کمپنی کو مہارت حاصل ہے۔ اسٹارلنک کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ ایران نے حال ہی میں جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے رابطہ کیا ہے، یہ ٹرمپ نے کہا، اور امریکہ اس حوالے سے ملاقات پر بھی غور کر سکتا ہے، تاہم ساتھ ہی مختلف آپشنز بشمول فوجی کارروائی یہ بھی زیر غور ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایران میں جاری مظاہروں کے بعد صدر ٹرمپ کو فوجی آپشنز پر بھی بریفنگ دی گئی، جس میں ایران کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے امکانات پر غور کیا گیا۔ ایران کے خلاف سائبر آپریشنز اور نئی پابندیاں لگانے کے آپشنز بھی زیر بحث ہیں۔ دوسری جانب ایک امریکی عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ ایران سے متعلق حکمت عملی پر غور کے لیے سینئر مشیروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لنزے گرام نے کہا کہ ایران کے عوام کے لیے امریکہ کی مدد جلد آ رہی ہے، وہاں زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کوئی اوباما نہیں ہے، امریکی قومی سلامتی مفادات کے تحفظ کے لیے ٹرمپ ریگن پلس ہیں۔ لنزے گرام نے کہا کہ دنیا کے نظام کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ آیت اللہ خامنائی کی حکومت ہے۔ ایرانی قیادت بے دردی سے اپنے لوگوں کو قتل کر رہی ہے۔ ایرانی حکومت کے ہاتھ امریکیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ایرانی مظاہرین کو یقین ہے کہ صدر ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران میں زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ فوجی سائبر نفسیاتی حملوں کی زبردست لہر عملی ثبوت ہے کہ مدد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ان رہنماؤں کو ختم کرنا ہے جو اس قتل و غارت کے ذمہ دار ہیں، ایران کو دوبارہ عظیم ملک بنائیں گے۔ ایسے بیانات کوئی ایرانی لیڈر نہیں بلکہ امریکی سینیٹر دے رہے ہیں۔ دوسری جانب
اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے سلامتی کونسل کو خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں۔ ایرانی سفیر نے لکھا کہ ٹرمپ ایران کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے شہری لقمہ اجل بن رہے ہیں، امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ بنا رہا ہے، امریکہ کی پالیسی کا مقصد نظام کی تبدیلی ہے، یعنی کہ رجیم چینج، پابندیاں، دھمکیاں اور انتشار بہانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا انتشار پھیلانے کا یہ منصوبہ دوبارہ ناکامی کا شکار ہوگا۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایرانی عوام کے مرکزی قاتل کے طور پر سامنے رکھ دیا ہے۔ ایران کا یہ بیان ملک میں جاری بدامنی کے تناظر میں سامنے آیا، جہاں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایرانی عوام کے مرکزی قاتل قرار دیا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے سوشل نیٹ ورک پر لکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایرانی عوام کے مرکزی قاتل ہیں۔ ٹرمپ اور یاہو کی دھمکیاں، ایرانی آرمی چیف نے دشمن کو وارننگ دے دی۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ ایران اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ 2025 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والا تنازع مسلح افواج کے لیے ایک منفرد اور خاص تجربہ تھا۔ اسرائیل مغربی ٹیکنالوجی اور حمایت سے لیس ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کے علاوہ کسی اور ریاست نے اس جیسی ریاست کے ساتھ اس پیمانے پر جنگ نہیں لڑی۔ اسرائیل کے ساتھ مسلط کردہ جنگ کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران کئی تیاریاں جو کی گئی ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کو دی جانے والی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر موزوں ہیں، یعنی کہ ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ اور ایران میں مہنگائی اور معاشی بحران کے خلاف احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر چکے تھے اور آج اس میں کچھ کمی آئی ہے۔ اس پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حکومت کے حق میں مظاہروں پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اپنے قریبی اور لوگوں کے بھی خلاف ہے اور فریبی اقدامات بھی اب بند کر دے۔ علی خامنائی نے کہا کہ ایرانی قوم کی عظیم ریلیوں نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ واضح رہے کہ آج حکومت کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں، جو سرکاری لوگ، جو وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ان مظاہروں کے دوران قتل کر دیے گئے تھے، بڑا جنازہ ان کا ہوا تہران یونیورسٹی کے پاس۔ سازشوں پر اندرون ملک کروائے گئے ایجنٹوں سے عمل کرایا جانا تھا اور امریکہ اپنے اعلیٰ کاروں پر بھروسہ کرنا بھی اب چھوڑ دے۔ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نمرود کا ذکر کیا یہاں پر آیت اللہ خامنائی نے، انہوں نے فرعون کا یہاں پر ذکر کیا۔ اس کے علاوہ جو ایرانی وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ ایران کسی بھی نئی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ کئی اہلکاروں کی حالیہ دھمکیوں کے رد عمل میں میں یہ بیان دے رہا ہوں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایرانی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کسی بھی ممکنہ خطرے کے لیے جون 2025 میں ہونے والی 12 روزہ امریکی اسرائیلی جارحیت کے دوران کی نسبت کہیں زیادہ تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت کی صورت میں ایران کے پاس کئی ایسے سرپرائز موجود ہیں جو انتہائی مؤثر ثابت ہوں گے۔ اگر یہ دھمکیاں عملی شکل اختیار کریں گی تو ہم ملک کا دفاع مکمل طاقت سے کریں گے، آخری قطرہ جو خون کا ہے اس تک ہم اپنا دفاع کریں گے اور ہم ان کے لیے دردناک ثابت ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ وہ ممالک جو ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ جارحیت میں معاونت فراہم کریں گے یا فراہم کر سکتے ہیں وہ جائز ہدف ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی جارحیت سے ہونے والے نقصانات کی بڑی حد تک تلافی کر دی گئی ہے اور فوجی پیداوار کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں جاری احتجاج کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ اگر مظاہرین کو مارا گیا تو امریکہ فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی پر ایران نے کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی کارروائی کی جاتی ہے تو جواب میں اسرائیل اور خلیجی خطے میں واقع امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے معاملے میں امریکی مداخلت کے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کتنی صلاحیت ایران کے پاس موجود ہے کہ امریکہ کے خلاف عسکری کارروائی کر سکے۔ ویورز، گلوبل فائر پاور کی 2025 کی مڈل ایسٹ رینکنگ کے مطابق ایران مشرق وسطیٰ میں تیسری بڑی فوجی قوت ہے اور دنیا میں عسکری لحاظ سے 16ویں بڑی طاقت ہے، جس کی آبادی 88 ملین سے زیادہ ہے اور فعال فوجی عملے کی تعداد 6,10,000 ہے۔ ایران کے پاس 551 طیارے ہیں جن میں 113 لڑاکا طیارے ہیں،
ساتھ ہی ایران کے پاس 1713 ٹینک اور 107 بحری جہاز موجود ہیں۔ ایران اپنے روایتی فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ نیم فوجی یونٹس اور علاقائی پراکسی گروپس کے ذریعے بھی خطے میں اثر و رسوخ رکھتا ہے، جن میں لبنان کی حزب اللہ ہے، یمن کی حوثی تحریک ہے، عراق میں البدر تنظیم ہے اور دیگر ملیشیا، شام میں بشار الاسد کی حامی ملیشیا، فاطمیون اور زینبیون بریگیڈز ہیں، فلسطین میں حماس اور فلسطین اسلامک جہاد جیسی تنظیمیں شامل ہیں۔ ایران کے پاس درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے مڈ رینج میزائل ہیں جو 1240 میل تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے قریبی فاصلے تک مار کرنے والے شارٹ رینج میزائل 435 میل تک جا سکتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایران جنگ کے بعد ایران کے پاس مڈ رینج میزائلوں کا ذخیرہ بہت کم بچا ہے۔ امریکی دفاعی ادارے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مطابق ایران کے قریبی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کئی امریکی فوجی اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں جو کویت، عراق، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات میں واقع ہیں۔ خطے میں امریکہ کے 19 مختلف مقامات پر بیسز ہیں، جن میں بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE شامل ہیں۔ ان اڈوں میں ہزاروں امریکی فوجی تعینات ہیں اور جدید فضائی دفاعی نظام موجود ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے میزائل حملوں یا مسلح ڈرونز کی صورت میں الرٹ کا وقت محدود ہوگا۔ ایران کی حمایت یافتہ فورسز نے حالیہ جنگ غزہ اور اس کے بعد خطے میں دیگر ریاستی اور غیر ریاستی فریقین کے ساتھ تنازعات کے دوران متعدد بار امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ پچھلے سال جون میں تہران نے اپنے 3 جوہری مقامات پر حملے کے بعد قطر میں موجود امریکی بیس پر میزائل حملے کیے تھے۔ یہ تھی العدید ایئر بیس جو کہ دوحہ کے قریب ہے۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق میزائل حملے کامیابی کے ساتھ روکے گئے اور کسی بھی قسم کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال 2019 میں حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب میں کیے گئے 2 میزائل حملے ہیں جنہوں نے مملکت کی تیل کی پیداوار اور تقریباً آدھی کر دی تھی۔ جنوری 2024 میں اردن میں شامی سرحد کے قریب واقع ٹاور 22 ملٹری بیس پر یک طرفہ ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی حکام نے اس حملے کی ذمہ داری عراق میں ایران کے حمایتی ملیشیائی گروپ پر عائد کی تھی۔ ایران امریکی فوجی مراکز کے علاوہ خلیجی ممالک میں اہم تیل اور گیس کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے تاکہ تیل کی سپلائی محدود کر کے امریکہ کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ایران یا اس کے حمایت یافتہ گروپس خطے میں موجود امریکی اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی محدود صلاحیت رکھتے ہیں۔ ویورز، یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ حملہ کرے یا نہ کرے، ایران نے پیغام دے دیا ہے۔ جو وار کرے گا وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکہ خوف کا شکار ہے۔ ایران میں زمینی فوج نہ بھیجی جائے، لیکن میزائل، ڈرون، سائبر حملے اور علاقائی پراکسیز کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ وہ محاذ ہے جہاں ایک چنگاری پورے خطے کو جلا سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ حملہ ہوگا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر حملہ ہوا تو اس کے نتائج کس کس کو بھگتنے ہوں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ٹرمپ حملہ کرے گا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔